نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کے رنگ اترے بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا محترم سامعین مکرم حاضرین معزز مؤمنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کا غیور نوجوان بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں مجھے طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو
سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے مسلسل ایک ہی موضوع چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد اپنا بچپن کس طرح سے گزارا۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد حضرت حلیمہ کے پاس کس طرح سے گئے۔ حضرت حلیمہ نے انہیں اٹھایا، اپنے قبیلہ تک پہنچی، ان کے وہاں جانے کا سفر، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا مکمل واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ کا مکمل واقعہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے کے اندر بیان کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے دنیا کے اندر آتے ہی امتحانات سے گزارا کہ جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، یہ بچہ پیدا ہوا تو سر کے اوپر والد کا سایہ موجود نہیں، اس سے محروم ہیں، زندگی گزرتی گئی، 6 سال کی عمر تک پہنچے۔ جو انسان سب سے زیادہ اپنی والدہ کو پسند کرتا ہے، اس کی محبت کو پسند کرتا ہے، اس کے پیار کو پسند کرتا ہے، اس کے انداز کو پسند کرتا ہے، وہ بھی 6 سال کی عمر گزری، والدہ کا سایہ بھی سر سے گزر چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک پہنچے، حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے گزارش کی کہ میں یثرب اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہوں، اور وہاں پر میرے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر مبارک بھی ہے، ان کی زیارت کے لیے جانا بھی غرض ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ حضرت آمنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 سال کا معصوم بچہ اور حضرت ام ایمن، یہ 3 شخص پر مختصر سا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، یثرب کے اندر پہنچا، ایک مقام آیا، وہاں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار کی شدت بڑھتی ہے، بخار کی شدت بڑھنے کے ساتھ حضرت آمنہ کو معلوم ہوا کہ میری زندگی کا یہ گلشن اب یہاں پر ختم ہونے والا ہے، یہ زندگی مجھے الوداع کہنے والی ہے، یہ روح میرا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ یہ والدہ نے اپنے اس معصوم بچے کو اپنے پاس بٹھایا، اسے بار بار دیکھ بھی رہی ہیں، اسے بار بار چوم بھی رہی ہیں، اسے پیار بھی کر رہی ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگا رہی ہیں۔ 6 سال کا معصوم بچہ سوچ رہا ہوگا کہ آج میری والدہ کو کیا ہو گیا، میں اپنی والدہ کے پاس رہا، آج تک اس طرح سے مجھے پیار نہ کیا، آج طرح سے مجھے اتنا غور سے نہ دیکھا، آج کیا ہو گیا ہے۔ والدہ دیکھ رہی ہیں، 6 سال کی عمر ہے، والدہ وہاں پر وفات پا جاتی ہیں، ایک معصوم بچہ دیکھ رہا ہے۔ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا، اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی والدہ کی قبر مبارک سے ہوا، صحابہ اکرام بھی ساتھ موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر مبارک کی مٹی کو درست بھی کر رہے ہیں، زارو قطار رو بھی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں کے ساتھ تر ہیں۔ ایک صحابی رسول نے ہمت بڑھائی اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی اپنی والدہ کے لیے
इस तरह से ज़ारों कतार रोते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए मेरे सहाबी, आज इस जगह मेरी आंखें रो रही हैं, एक वक़्त था इस जगह मेरा दिल रो रहा था। जिस वक़्त मेरी वालदा का साया मेरे सर से उठ गया था, उस वक़्त मेरा दिल रो रहा था कि पैदा हुआ था, वालिद का साया मुयस्सर नहीं, अब चलने फिरने की काबिल हुआ हूँ तो वालिदा का साया भी मेरे सर से गुजर चुका है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत में आए। दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्का का सरदार है। दादा भी कैसी शान वाला है, पोता भी कैसी शान वाला है। दादा भी अजीम है, पोता भी अजीम है। दादा मक्का का सरदार है, पोता दोनों जहानों का सरदार है। इसका अंदाजा इस वाक़या से लगाया जा सकता है कि दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को किस तरह से नाज़ों के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पाला है। उस वक़्त काबतुल्लाह के साया के अंदर एक तख्त लगाया जाता था जिस पर सिर्फ सरदार मक्का ही बैठ सकता था। उसके अलावा जो सरदार मक्का की अपनी औलाद है, उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं, ताकत नहीं कि वो उस तख्त पर आकर बैठ सकें। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के साथ अपने दादा के साथ आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तख्त पर आकर बैठने लगे तो अबू तालिब ने एक मर्तबा हज़ूर अलैहिमुस्सलाम को रोकने की कोशिश की कि ये तो बच्चा है, इसे नहीं पता इस तख्त की शान व शौकत क्या है, इस पर तो आकर सरदार मक्का ही बैठ सकता है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे को, तालिब को मना कर दिया कि इस बच्चे को कभी मना न किया करें, इस बच्चे के लिए ये एक तख्त तो क्या हज़ारों तख्त कुर्बान कर दिए जाते हैं। इस तरह से अब्दुल मुत्तलिब ने अपने उस पोते को अपने साथ बिठाते और अब्दुल मुत्तलिब की उम्र गुजरने के साथ बिनाई भी कम होती चली गई। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ अपने पोते को बिठाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बरकत से अब्दुल मुत्तलिब को फैसले करने के अंदर और अपने उलझनों के अंदर से निकलने में आसानी महसूस होती। एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊँट गुम हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते से कहा कि आए बेटा, ऊँट गुम हो गए हैं, उन्हें तलाश करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर से बाहर जंगलात के अंदर ऊँटों को ढूंढने की गर्ज से निकले। वहाँ पर कुछ देर हो गई। अब्दुल मुत्तलिब इतने बेचैन हो गए कि जिस तरह से एक माँ के सामने से उसका बेटा दूर कर दिया गया हो और माँ इस तरह से बेचैनी के अंदर तड़पती है, अब्दुल मुत्तलिब भी इसी तरह बेचैनी के अंदर तड़प रहे हैं। काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या अल्लाह, ये आज बच्चा मेरी आंखों से दूर हो गया है, मुझे सुकून नहीं हो रहा, मेरा माल नहीं मिलता ना मिले, लेकिन वो बच्चा मेरे सामने आ जाए, वो बच्चा तो मुझे मिल जाए। उनकी दुआ पूरी होनी थी कि इधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे ऊँटों का काफिला लेकर उनके सामने आ गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने पोते को आते हुए देखा तो भागते हुए अपने पोते को उठाया, सीने से लगाया, कहा कि खुदा की कसम, आज के बाद मैं आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। ऐसा अजीम शान पोता है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल की उम्र तक पहुंचती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो जाती है।
اللہ رب العالمین نے اپنے اس عظیم پیغمبر کو کس طرح سے آزمائشوں سے گزارا. پیدا ہوئے والد کا سایہ میسر نہیں, 6 سال کی عمر تک پہنچے والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا, اور اس کے بعد اپنے دادا کی کفالت میں آئے, 12 سال کی عمر تک پہنچے. ان کے ساتھ جب 6 سال مسلسل رہے, اپنے دادا کے ساتھ جو الفت بڑھ رہی تھی, محبت بڑھ رہی تھی, وہ سایہ بھی اللہ رب العالمین نے ہٹا دیا. شاید اللہ رب العالمین کو یہی انداز پسند تھا کہ اپنے محبوب کو دنیا کے سایہ سے ہٹا دیا جائے, اپنے محبوب کو دنیا سے لگاؤ دور کر دیا جائے, تاکہ میرے محبوب کا لگاؤ اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائے. اس وقت جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی, ان کی عمر مختلف روایات کے اندر ہے. ایک روایت کے مطابق عبد المطلب کی عمر مبارک اس وقت 85 سال تھی, ایک روایت کے مطابق 86 سال ہے, ایک روایت کے مطابق 95 سال ہے, ایک روایت کے مطابق 110 سال ہیں, اور ایک روایت کے مطابق 120 سال بتائی جاتی ہے کہ اس وقت عبد المطلب کی وفات ہوئی. حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے جنازہ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور دار و قطار رو بھی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی وفات کے بعد اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت کے اندر آئے. یہاں پر بھی 2-3 روایت ہیں. ایک روایت ہے کہ عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور انہیں کہا کہ میرے بعد میرے اس پوتے کو, اپنے بھتیجے کو آپ نے اپنی کفالت کے اندر رکھنا ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طالب, حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, یہ تینوں حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر فرمائش کی کہ آپ اپنے پوتے ہمارے بھتیجے کو ہماری کفالت میں دے دیں. ایک روایت کے مطابق قرہ اندازی کی گئی کہ آپ قرہ اندازی کر لیں, جس کے حصہ کے اندر قرہ اندازی نکل آئی اس بچے کا وہ اپنی کفالت کے اندر رکھ لیں. اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہہ دیا گیا آپ جسے پسند کریں آپ ان کی کفالت کے اندر رہ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر کے اندر کفالت اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئی. ابو طالب کی کثیر اولاد تھی, ان کی اولاد زیادہ تھی, انہیں تجربہ تھا کہ اولاد کو کس طرح سے پالنا ہے اور بڑا کرنا ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب کھانے کا وقت آتا, بچوں کی عادت ہوتی ہے آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا, کھیل کھیل کے اندر ایک دوسرے سے لڑ پڑنا. ابو طالب کے بیٹے کھانے کے وقت کھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑتے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ لڑائی میں حصہ نہ لیا. کھانا مل جاتا شکر کرتے, کھانا نہ ملتا آب زمزم پی کر اللہ کے ہاں صبر کرتے. کبھی لڑائی کے اندر حصہ نہ لیا کہ آج مجھے کھانا نہیں ملا. ابو طالب نے اس بات کو بہت زیادہ نوٹ کیا اور انہوں نے جب کھانے کے لیے بیٹھتے اس کے بعد اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا. اپنے بھتیجے کو کھانے کے اندر اپنے پاس بٹھاتے, اپنے ساتھ بٹھاتے, اپنے بچوں کو الگ بٹھاتے. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کیا ہے اس کے بعد ہمارے کھانے کے اندر اس طرح سے برکت آتی, بچے سارے پیٹ بھر کر کھا بھی لیتے تھے, کھانا پھر بھی بچ جایا کرتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے بچپن کے اندر ہی کس طرح سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ان کو بتائی ہیں اور دکھلائی ہیں۔ اور قریش قبیلہ تجارتی قافلہ تھا، تجارت کی غرض سے اپنے ملکوں کے سفر کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ اسی قریش کا قبیلہ تجارت کی غرض کے لیے ملک شام جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے ایک طرف اداس دیکھا کہ یہ بچہ اکیلا ہے، پیچھے اداس کھڑا ہوا ہے، تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش کی کہ اے میرے بھتیجے، آپ بھی اس قافلہ کے اندر ہمارے ساتھ چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام کے سفر کے لیے ساتھ چل دیے۔ اور جب یہ قافلہ ملک شام کے اندر پہنچا، وہاں پر ایک راہب تھا جو دنیا و ما فیہا سے لا تعلقی کا اظہار کرتا تھا، اس کا دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں، تورات و انجیل کا علم جانتا تھا، تورات و انجیل پڑھ رکھی تھی، مطالعہ کر چکا تھا، وہ ساری نشانیاں جان چکا تھا۔ جب وہ اپنے خیمے کے اندر اپنی عبادت کے اندر مصروف رہتا، ملک شام کے اندر تجارتی قافلے آتے، ٹھہرتے، تجارت کرتے، اپنی غرض پوری ہونے کے بعد وہاں سے چلے جاتے۔ جب یہ قریش کا قافلہ ملک شام کے اندر داخل ہوا تو اس راہب نے اپنے ایک مرید کو بھیجا، اپنے ایک ماننے والے کو کہا کہ یہ جو قریش کا قافلہ آیا ہے انہیں جا کر ہماری طرف سے دعوت دے دی جائے۔ جو ملک شام کے رہنے والے تھے انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ نوٹ کیا کہ یہاں پر تو پہلے بھی اور ملکوں سے قافلے آتے ہیں، تجارت کے میلے چلتے رہتے ہیں، قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، حالانکہ قریش کے قبیلے بھی یہاں پر آتے ہیں۔ آج سے پہلے تو اس راہب نے کسی کو اپنے پاس نہیں بلایا، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی، آخر ایسا کیا معاملہ ہے، ایسا کیا ماجرا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی کہ اس راہب نے اچانک سے سارے قبیلے والوں کو دعوت پر بلا لیا ہے، حالانکہ ادھر تو کوئی غرض نہیں ہے ان لوگوں سے۔ تو اس نے جب انہیں دعوت پر بلایا تو سارا قریش کا قبیلہ اس راہب کے پاس اس کے خیمے کے اندر دعوت کے لیے پہنچا۔ تو اس راہب نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچے کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے بقیہ مال کی دیکھ بھال کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اس راہب نے کہا کہ یہ ساری تمہیں جو دعوت دی گئی ہے یہ اسی بچے کے لیے، تو اسی کا تو اعزاز ہے، اسی کے لیے تو تمہیں بلایا ہے۔ اس راہب نے اصرار کیا کہ اس بچے کو اس دعوت کے اندر شامل کر دیا جائے۔ جب اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راہب کے سامنے پیش کیا گیا، اس راہب نے ابو طالب سے سوال کیا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ میں نے بھی تورات اور انجیل کو پڑھا ہے، میں بھی اتنا علم جانتا ہوں، میرے علم کے مطابق یہ بچہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ یتیم پیدا ہونے والا تھا، یہ تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا، تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس میں حقیقت کیا ہے وہ مجھے بتائی جائے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس راہب نے وہاں پر ابو طالب کو شہادت دی کہ یہ بچہ نبی آخر الزمان بنے گا۔ اس راہب نے حضور علیہ السلام کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان مہر نبوت کی زیارت بھی کی، اسے دیکھا بھی صحیح اور ملک شام والوں کو بتایا بھی صحیح کہ اس بچے کی قدر کی جائے، اس بچہ اس لائق ہے کہ اس کی جتنی ہو سکے اس کی خدمت کی جائے، یہ بچہ نبی آخر الزمان بننے والا ہے۔ جب یہ تمہارا قافلہ ملک شام کے اندر داخل ہوا، میں نے کیا نظارے دیکھے کہ ملک شام کے
پہاڑ بھی اس بچے کو سلامیاں کرتے نظر آ رہے تھے۔ جب یہ تمہارا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، آسمان سے ایک بادل اس بچے پر سایہ کرتا نظر آ رہا تھا۔ جب یہ تمہارا قافلہ ملک شام کے اندر داخل ہو رہا تھا تو سارے شجر و حجر اس کو سجدہ زیر ہو رہے تھے، حتیٰ کہ جس درخت کے نیچے تم نے اپنے قافلے کو ٹھکانہ بنایا، اس درخت کی ٹہنیاں بھی اس بچے کو جھک کر سلامی کر رہی تھی۔ میں نے یہ سارے نظارے دیکھے، اس کے بعد میں نے تمہیں اپنی دعوت پر بلایا ہے۔ اس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پوچھنے کے لیے لات و عزا جو ان کے بڑے بڑے بت مانے جاتے تھے ان کی قسم دے کر کوئی سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان لات اور عزا بتوں سے سخت نفرت ہے، مجھے ان کی سفارش دے کر، ان کا واسطہ دے کر مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے بتوں سے پاک رکھا تھا، بتوں سے دور رکھا تھا کہ بتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و گمان کے اندر تصور بھی نہیں آتا تھا۔ آج ہم اسی نبی کے امتی بڑے فخر کے ساتھ کہلاتے ہیں کہ ہم فلاں نبی کے امتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سارے کے سارے انداز دیکھے جائے تو ہمارے سارے بتوں پر ہمارا آگر کام ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو دیکھا جائے اس نے اپنی دکان کو اپنا خدا مانا ہے کہ میں دکان پر نہیں جاؤں گا، میرا کاروبار نہیں ہو سکتا، میں اپنی نوکری پر نہیں جاؤں گا، میرا گھر بار نہیں چل سکتا، میں اپنی فیکٹری تک نہیں جاؤں گا، میرا یہ سارا دنیا کا تجارت نہیں چل سکتی، میں کھیتی باڑی نہیں کروں گا، میرا گھر میری اولاد نہیں پل سکتے۔ ہم نے ہر چیز کو حتیٰ کہ پیسے کو بت بنا کر اسی کو پوجنا شروع کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا ہماری دنیا نہیں چل سکتی۔ اس نبی کی ادائیں دیکھیں جس نے بچپن کے اندر ہی کہہ دیا کہ مجھے ان بتوں سے سخت نفرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے انداز تو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی بکریوں کے ریوڑ جنگلات کے اندر چرانے کے لیے لے جاتے تھے تو وہاں جنگل کے اندر بھیڑیے آتے، ہماری بکریوں کو کھا جاتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، اور جس روز یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا اس روز وہی بھیڑیے ہماری بکریوں کی نگرانی کرتے نظر آتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت تھی کہ کسی نقصان دہ چیز بھی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکات ہی اللہ رب العالمین نے ایسی رکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دور کے اندر مکہ شہر کے اندر قحط پڑ گیا، زمین نے پانی دینا بند کر دیا، آسمان سے بارشیں برسنا بند ہو گئیں، سارے کا سارا علاقہ قحط سالی کے اندر زندگی گزار رہا تھا۔ سارے لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ ہمارے سردار ہیں، کسی ایک جگہ جمع ہو کر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسا دے۔ ابو طالب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور جس جگہ کی وہ جگہ متعین کی گئی تھی اس جگہ جا کر سارے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے بارش برسا دی۔ اور یہی واقعہ کسی ایک روایت کے مطابق ابو طالب کے دور کا بیان کیا گیا ہے کہ ابو طالب کے دور کا واقعہ ہے کہ ان کے دور کے اندر قحط سالی پڑ گئی تھی۔ اپنے نبی کی ادائیں بھی دیکھیں، اپنے نبی کے طریقہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر ہی
بتوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آج ہم نے دنیا میں اپنے سارے کاموں کو لگاؤ دیا ہوا ہے کہ جب تک ہم دنیا کے اندر اپنا وقت نہیں دیں گے ہمارا کام نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنے